السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آل اصحابہ اجمعین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار۔ فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میری پیاری بہنوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت قرآن کریم کی فضیلت کے مطابق چند منٹ لبکشا کرنا چاہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ باغ و سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پیاری بہنوں، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو پورے انسان کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا، ذَلِقَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ ایسا کلام ہے جس کو آج تک نہ کوئی پیش کر سکا ہے اور نہ قیامت تک کوئی پیش کر سکے گا۔ میری پیاری بہنوں، آئیے ہم تلاوت قرآن کی چند فضیلت کو جان لیتے ہیں۔ قرآن کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری نمبر 5027 میں فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا ایک امتحان ہے اور ہمیں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ یہ کتاب حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والوں کے لیے شفا اور ایمان والوں کے لیے سراسر رحمت ہے۔ قرآن انسان کو صحیح عقیدہ، بہترین اخلاق اور عدل و انصاف کا راستہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، قرآن پڑھنے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ایک عظیم عبادت ہے۔ ایک حرف کو ادا کرنے پر 10 اجر و ثواب ملتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک حرف پڑھا اس نے ایک نیکی کی اور وہ ایک نیکی اللہ کے ہاں 10 کے برابر شمار ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرف کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم یہ 3 حرف ہو گئے تو 3 نیکیاں ہو گئی، اور یہ اللہ کے یہاں 3 نیکیاں 30 کے برابر ہو گئی۔ گویا کہ جس نے الف لام میم پڑھا اللہ کے یہاں 30 نیکیاں ہو گئیں۔ میری بہنوں، قرآن پڑھنے کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح قرآن پڑھنے والا قیامت کے دن بزرگوں اور صالح فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا ہے۔ میری بہنوں، قرآن پڑھنے کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند درجے دے دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے، یعنی کہ جو لوگ قرآن کی مخالفت و بغاوت کریں گے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و پریشانی میں ڈال دیتا ہے، اور قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے والا دنیا میں تو کامیاب ہوتا ہی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوگا۔ قرآن کی پانچویں فضیلت یہ ہے کہ قرآن اپنے قاری کے حق میں سفارش کرے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک قرآن اور رمضان کے روزے قیامت کے دن یہ دونوں بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں گے۔ میری پیاری بہنوں، قرآن پڑھنے کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک ہو سکے اپنے گھر کو نور سے بھر دو،
بے شک جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ اپنے گھر والوں پر کچھ آدھا ہو جاتا ہے اور خیر اس سے بڑھ جاتی ہے، اور فرشتے وہاں آتے ہیں اور شیاطین اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو تو اس گھر والوں پر تنگ گھر ہو جاتا ہے اور اس گھر کی خیر گھٹ جاتی ہے، اور فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے اور شیاطین وہاں آ کر بس جاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، قرآن پڑھنے کی ساتویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نبی کہہ دیجئے یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، لوگوں سمجھو اس کی بڑی رحمت کا ظہور ہوا ہے۔ اس قرآن کی شکل میں اس کی رحمت اور فضیلت کا سب سے بڑا ثواب قرآن ہے۔ اس پر ہمیں خوشیاں منانی چاہیے، اترانا ہے تو اس پر اترائیے کہ اتنا بڑا دولت ہمارے پاس ہے، اتنا بڑا احسان ہے جو اللہ نے ہم پر کیا ہے۔ میری بہنوں، ایسے تو قرآن کی بہت ساری فضیلت ہے، لیکن سمے کا خیال کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کے سامنے صرف چند فضیلت ہی پیش کر سکی۔ تو میری بہنوں، خلاصہ قرآن یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن سے تعلق زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم 1874 میں فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن حافظ و قراءت اور عمل کرنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گی۔ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے، اپنانے اور زندگی میں اتارنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، پریشانیوں میں سکون ہے اور بھٹکنے ہوئے انسان کے لیے ہدایت کا روشن چراغ ہے۔ جب دنیا کے مسائل دل کو گھیر لیتے ہیں، جب راستے سمجھ میں نہیں آتے، تب قرآن کی ایک آیت بھی انسان کے دل کو نئی روشنی دے دیتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنے گھروں میں رکھتے ضرور ہیں مگر اکثر اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے ہیں۔ حالانکہ کامیابی اسی میں ہے، ہم روز تھوڑا ہی صحیح مگر قرآن سے اپنا تعلق جوڑے رکھیں۔ آئیے عہد کریں کہ ہم قرآن کو صرف تلاوت تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ اسے اپنی زندگی کا رہنما بنائیں گے، تاکہ قیامت کے دن یہی قرآن ہمارے حق میں گواہی اور شفاعت کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کو قرآن کی عظمت و اہمیت اور فضیلت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو خوب غور و فکر کے ساتھ تلاوت قرآن کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کلاس آن کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔